اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمٰن جل شانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 46 سورہ البقرہ۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ الذین وہ لوگ، یظنون زن سے ہے، اور اس کا کہتے ہیں نا حسن زن، اچھا گمان، یا مطلب جانتے ہیں، جاننا، اچھا گمان رکھنا۔ انہم یہ کہ وہ، ملاقو ملاقات سے ہے، لام قاف یہ، لقو اس کا روٹ ہے، اور اس کا مطلب ملاقات کرنا ہے، ملنا ہے۔ ربہم پروردگار سے، وانہم اور یہ کہ وہ، الیہ طرف کی، راجعون پھر جانے والے ہیں۔ یظنون کے بعد اگر انہم آ جاتا ہے یا انا آ جاتا ہے تو اس کا معنی یقین میں بدل جاتا ہے، گمان سے یقین کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا ہم نے گمان کیا، پتہ نہیں ہوا یا نہیں ہوا، لیکن جب انہم لگ جاتے تو یقین کیا ہوتا ہے؟ پختہ ہونا۔ تھوڑا سا پچھلی آیت کی طرف دھیان دیتے ہیں، کیونکہ اس کا تھوڑا سا پچھلی آیت کے ساتھ جوڑ ملانا ہے۔ پچھلی آیت میں جن لوگوں کا ذکر ہوا ہے تو یہ آگے ان لوگوں کی خوبی ہے کہ وہ لوگ کیوں ایسے کرتے ہیں۔ جیسے جو لوگ رنج اور تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، اللہ نے فرمائے بے شک نماز مشکل کام ہے لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں جو عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ اب ان لوگوں کے لیے نہیں جو عاجزی اختیار کرتے ہیں، عاجزی اختیار کرنے والوں کی یہ آگے کہ وہ کیوں عاجزی اختیار کرتے ہیں، بیسیکلی اس میں یہ مینشن ہوا ہے کہ وہ لوگ کیوں عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ اب ہم اس کے آپ کو ابھی اس کا ترجمہ میں جب پڑھوں گی بامحاورہ تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ اس لیے عاجزی اختیار کرتے ہیں جو یقین کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے، اللہ جل شانہ سے ملنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں، پھر اس کے ہم آخر میں اس کے ریفرنسز بھی دیں گے۔ الذین کافی دفعہ استعمال ہو گیا، وہ لوگ، یظنون جیسے میں نے بتایا، گمان۔ اب گمان کیا ہے؟ گمان اتنی پیاری چیز ہے، اگر ہم یہ گمان اللہ سے کرتے ہیں نا، اللہ سے اور اللہ کے لیے، کیونکہ یہ گمان اس کے بعد انا ہے تو یہ یقین ہے، یہ گمان نہیں ہے خالی۔ تو خاشعین جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے اتنا پیارا یقین رکھتے ہیں، اللہ پہ اتنا پیارا یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے تو ملنے جانا ہے ایک دن، قیامت والے دن، اور اللہ روز محشر میں اللہ کے آگے انہوں نے کھڑے ہونا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے پھر نماز اور صبر مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے دل میں خشیت ہوتی ہے، وہ اللہ سے بے اندازے ان میں عاجزی ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے آسان ہے، کیونکہ ان لوگوں کو یہ پکا یقین ہے کہ انہوں نے اپنے اللہ سے ملنا ہے اور اسی کی طرف راجع بیسیکلی راجعون جو ہے یہ راجع سے نکلا ہے، رجت مطلب کہ ہم نے اللہ کی طرف واپسی، پلٹنا ہے۔ رجت کرنا مطلب ریٹرن ہو جانا، کسی بھی، جیسے ہم ایک جگہ سے آئے ہوئے اور ہم نے وہاں جیسے ہم اپنے گھر سے کہیں گئے ہوئے اور ہم نے تھوڑا اسٹے کی اور ہم گھر واپس آ گئے، اسی طرح ہم جیسے بچہ اپنی ماں سے اسکول جاتا ہے اور اسکول سے واپس آتا ہے، تو یہ رجت ہے۔ اور رجت یہ ہے کہ جس طرح اس آیت میں ہے
کہ ایک انسان اس دنیا میں آیا ہے، وہ کچھ عرصہ اسٹے کرے گا، لیکن چونکہ ہم اس دنیا کی ہماری سول جو ہے وہ یہاں سے بلونگ نہیں کرتی، باڈی تو یہاں جیسے دفن ہو گئی، نفس یہیں رہ گیا، باڈی یہیں رہ گئی، پھر روز قیامت دوبارہ ہمیں اس باڈی میں ڈالا جائے گا روح کو، پھر ہمارا جو ہے واپسی کا سفر شروع ہو جائے گا۔ واپسی کا مطلب جہاں سے ہماری روحیں آئی ہوئی ہیں، جنتیں، اللہ کا عرش، اور جہاں دوزخ جس کے لیے پھر بنی ہے، پھر جس نے یہاں صحیح حساب کتاب نہیں کیا تو وہ روحیں اپنے عذاب کو جائیں گی، اور جو روحیں انہوں نے صحیح معاملات کیے تو ان کی روحیں جنتوں میں جائیں گی۔ تو بیسیکلی یہ جو رجت اور پلٹنے والا معاملہ ہے وہ اس کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اور ابھی کچھ قرآن پاک اور احادیث کے حوالہ جات ہم اس میں شامل کرتے ہیں۔ سورہ انشقاق میں ہے کہ اے انسان، یقیناً تو اپنے رب کی طرف سخت مشقت میں ہے اور تم اس سے ملاقات کرو گے۔ مطلب کہ یہ نہ سوچو کہ آپ لوگوں کا جزا نہیں ہے، آپ لوگوں کی آخرت نہیں ہے، آپ لوگوں کا موت کے بعد کی زندگی نہیں ہے، وہ ہے، اور آپ لوگوں کی ملاقات ہے اللہ سے، اور آپ کو اپنے اعمال کا جو ہے حساب کتاب دینا ہے۔ سورہ الزلزال میں ہے آیت نمبر 6، اس دن لوگ مختلف گروہوں میں نکلیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، بس جس نے ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا۔ اب یہاں دیکھیں کہ نیکی کرنے والے اور برائی کرنے والے جو ہیں ان کے گروہ ہوں گے۔ اب جو لوگ دنیا میں اس قسم کے گروہوں میں شامل ہیں، جو نیکی کر رہے ہیں، وہ وہاں بھی نیک لوگوں کے گروہ میں ہوں گے، اپنے نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اب دنیا میں ہم ذرا سی ہماری عزت کو کوئی حرف آ جائے تو ہم کتنا وہ ہوتے ہیں، وہاں پہ سر عام ہوگا سب کچھ، سب کو پتہ لگے گا کہ یہ دنیا میں کیا کرتا رہا ہے۔ تو اسی طرح سورہ آل عمران میں ہے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ مطلب کوئی اس میں ذرا برابر بھی کوئی وہ نہیں ہے، شک و شبے کی گنجائش۔ اللہ پاک سے ملاقات پر یقین کہ جو اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرے اللہ بھی اسے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ اعمال کی جزا سزا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تم اللہ سے ملو گے ننگے، بغیر جوتے اور مختون حالت میں۔ نماز میں خشوع کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، اور صبر روشنی ہے۔ اللہ پر یقین کے کیا فائدے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو ہر مومن کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم نے آخرت میں اللہ سے ملنا ہے، تو دنیا کی عیاشی سے زیادہ آخرت کی بہترین جزا کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں بہترین مومنین مسلمانوں میں شامل فرمائے، اور جو نیک صالح کا اعمال ہیں ہمیں اللہ پاک اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔